آخرت کے روز سب سے زیادہ عذاب اس عالم پر ہوگا جو لوگوں کو تو نیکی کی راہ دکھاتا ہے لیکن خود اس راہ پر نہیں چلتا۔ کبھی بھی اپنے مقاصد کے لیے کسی سے جھگڑا مت کر، وہاں ناحق ظلم کرنے والوں کے خلاف آواز ضرور بلند کرو۔ سخاوت کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ بادشاہ اور حکمران کا دل اس کے دماغ میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حکمران کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو دماغی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تم اس کے غلام بننے جا رہے ہو۔ اگر غلامی قبول ہے تو محبت کو اپناؤ، ورنہ چھوڑ دو۔ جس چیز سے مسلمان کو تکلیف اور رنج پہنچ رہا ہو اس چیز کو چھوڑ دے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی اور فائدہ مند کیوں نہ ہو۔ محبت اس وقت مر جاتی ہے جب روح کے بجائے جسم سے ہونے لگ جائے۔ جو انسان حق جتاتا ہے کہ اس کا حق ثابت ہو جائے گا تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ذلیل ہونا اس کا مقدر ہے۔ یاد رکھیے، جو دنیا میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہے وہ آخرت میں عیش کی زندگی گزارے گا، اور جو بندہ دنیا میں عیش کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں ذلت کی زندگی بسر کرے گا۔ وقت اور عمر گنوانے کے بعد ہی تجربہ حاصل ہوتا ہے، یہ مفت میں نہیں ہاتھ آتا۔ ہر کامیابی کے پیچھے محنت لگی ہوتی ہے۔ کل قیامت کے روز وہی اعمال وزنی ہوں گے جو آج تجھ پر گراں اور مشکل ہیں۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ دولت صرف محنت اور کفایت شعاری اور ذہانت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دو گے تو سچ کبھی بھی تمہارے گھر پر نہیں آ پائے گا۔